کراچی میں دل خراش واقعہ۔ گلشن اقبال نیپا پل کے قریب 3 سال کا بچہ ابراہیم کھلے مین ہال میں گر گیا۔ 9 گھنٹوں بعد بھی تلاش نہ کیا جا سکا۔ مشتعل افراد کی ہنگامہ آرائی، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، شہریوں پر تشدد۔ میڈیا ٹیمیں بھی زد میں آ گئی۔ واحد اولاد کی جدائی پر والدہ کا رو رو کر برا حال رہا۔ حکومت سے مدد کی دہائی۔ والد نے بتایا شاپنگ سینٹر سے باہر نکلے تھے، بیٹا ہاتھ چھڑا کر بھاگا، موٹر سائیکل مین ہول کے قریب کھڑی تھی، ابراہیم آنکھوں کے سامنے گر گیا۔ کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور سانحے کو جنم دیا۔ 3 سال کے ابراہیم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اہل خانہ کے ساتھ خوشی خوشی شاپنگ کرنے آیا۔ شاپنگ مال کے باہر موت کا گڑھا کھلا تھا جس نے بھاگتے دوڑتے ابراہیم کو نگل لیا۔ بچے کی ماں شدت غم سے نڈھال، دہائی نے ہر آنکھ کو نم کر دیا۔ اب تک بچہ نہیں ملتا، یہیں کھڑا ہوں۔ دادا نے وزیر اعلیٰ سندھ کو مخاطب کیا، ریسکیو آپریشن تیز کرنے کا مطالبہ کیا۔ گٹر کھلا ہوا ہے اور اس پہ ڈھکنا نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ مجھے میرا بچہ ملنا چاہیے اور میں اس وقت تک میں یہاں پر کھڑا رہوں گا اور میں یہاں پر مزاحمت کروں گا جب تک میرا بچہ نہیں ملتا۔ سرکاری مشینری نہیں ہے، یہ اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں لوگ یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا، سب نے فون بند کر دیے ہیں۔ ننھے ابراہیم کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ 9 گھنٹے گزر گئے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نیپا پل کے قریب کھلے مین ہول میں گرنے والے 3 سال کے ابراہیم کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بچے کی تلاش جاری ہے۔ مشتعل افراد کا احتجاج، شہری اور میڈیا نمائندوں پر تشدد۔ سما کی DSNG وین کو نقصان پہنچا، کیمرہ مین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ مشتعل افراد نے سڑکوں پر ٹائر جلا کر دونوں ٹریک بند کر دیے۔ دفاتر جانے والوں کو زبردستی روکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ رات گئے MKM رہنما فاروق ستار بھی پہنچے، لیکن مشتعل مظاہرین نے نعرے بازی کی جس پر انہیں واپس جانا پڑا۔ ہنگامہ آرائی جاری ہے اور پولیس بے بس ہے۔ ہنگامہ آرائی کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات ہے، جبکہ مظاہرین کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ ہیوی مشینری اور ریسکیو کے عمل کو تیز کیا جائے۔ مزید بات کریں گے ذیشان مغل سے۔ ذیشان، تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، کراچی کے علاقے نیپا پل کے قریب جو ایک نجی شاپنگ سینٹر کے سامنے کھلے مین ہال میں گر کر 3 سال کا بچہ جو لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس وقت جو ہے یعنی کہ اس کے بعد فوری طور پر ریسکیو کا عمل شروع کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ہم اسی اسپاٹ پر موجود ہیں اور کیمرہ مین محمد رضوان سے کہوں گا کہ آپ کو دکھائیں کہ اس وقت بھی یہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں شہریوں کی موجود ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 3 سال کا جو بچہ ہے وہ اپنے والدین کے ہمراہ شاپنگ سینٹر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اور جو کھلا مین ہال تھا اس کے سامنے اس میں جا گرا۔ اس کے علاوہ یہاں پر فوری طور پر ریسکیو کا عمل شروع کیا گیا، جس کے بعد ہیوی مشینری یہاں پر پہنچی، متعلقہ ادارے یہاں پر پہنچے اور ساتھ ہی ساتھ ڈپٹی میئر کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس بھی لیا گیا۔ انیشیل لیول پہ تو یہ آپریشن جو تھا اسے فوری طور پر تیز کیا گیا، جس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سست روی کا شکار ہو گیا۔ رات گئے ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد مشتعل افراد کی جانب سے شدید نعرے بازی بھی کی گئی اور نیپا پل سے حسن اسکوائر جانے والی جو سڑک ہے دونوں ٹریک اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اس وقت کی ہم موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر مشتعل افراد کی جانب سے میڈیا حضرات پر بھی تشدد کیا گیا ہے اور انہیں جو ہے جائے وقفہ سے کوریج کرنے سے روک بھی دیا گیا ہے۔ پولیس جو ہے اس وقت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ جو بھی گاڑیاں صبح سویرے دفاتر جانے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں شہری اور یہاں سے اس سڑک کو استعمال کرتی ہیں، انہیں جو ہے مشتعل افراد کی جانب سے روکا جا رہا ہے اور انہیں دھمکایا بھی جا رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے ٹائر جلا کر اس سڑک کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کہ یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے اور ان کا مشتعل افراد کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں پر آپریشن ہے سست روی کا شکار تو ہے ہی، لیکن جو تشدد کے بعد اس آپریشن کو یہاں پر روک دیا گیا ہے۔ پولیس کی نفری بھی موجود ہے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو اعلیٰ حکام ہے فوری طور پر اس بات کا ایکشن لے اور یہاں پر ہیوی مشینری پہنچائے۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 8 سے زائد گھنٹے کا دورانیہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ جی بالکل ذیشان، یہی صورتحال ہے، یہی مطالبہ ہے۔ کیا کریں، غمزدہ والدہ ہے، دادا ہیں جو کہ یقینی طور پر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہمیں ہمارا بچہ واپس کریں۔ 9 گھنٹے گزر گئے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نیپا پل کے قریب کھلے مین ہال میں گرنے والے 3 سال کے ابراہیم کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ ناظرین، ہم جیسا کہ پوری رات مسلسل اپڈیٹڈ رکھے ہوئے ہیں سما کے ناظرین کو۔ بچے کی تلاش کے لیے جو ریسکیو آپریشن تھا وہ بھی جاری تھا۔ مشتعل افراد کا احتجاج بھی سامنے آیا، شہری اور میڈیا نمائندوں پر تشدد بھی کیا گیا۔
سما کی DSNG وین جو کہ وہاں پر جو حقائق ہیں، جو وہاں پر ریسکیو سے متعلق آپریشن کور کرنا تھا، وہاں پر ٹیم پہنچی تھی، پوری رات سما کی ٹیم وہاں پر موجود تھی، لیکن DSNG وین کو بھی اس سے نقصان پہنچا، میڈیا نمائندوں پر تشدد کیا، کیمرہ مین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، مشتعل افراد کی جانب سے سڑکوں پر ٹائر جلا کر دونوں ٹریک بند کر دیے۔ تو یہ مجموعی طور پر پوری رات کی صورتحال تھی، لیکن سما کی ٹیم ڈٹی رہی، اس ایشو کو کور کرتی رہی، سما کی ٹیم موجود رہی، مسلسل موجود رہی، اب بھی وہاں پر موجود ہے، ریسکیو آپریشن سے متعلق جو ارباب اختیار ہیں ان سے سوال کر رہی ہے کہ آخر اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار آخر ہے تو آخر ہے کون؟ نوٹس ہوتے رہتے ہیں، سوال اٹھاتا رہتا ہے میڈیا، لیکن ذمہ دار کون ہے ارباب اختیار سے؟ یہ سوال جو کہ بار بار سما کی ٹیم دہراتی رہتی ہے، میڈیا دہراتا رہتا ہے۔ رات گئے MKM رہنما فاروق ستار بھی پہنچے تھے، لیکن مشتعل مظاہرین نے نعرے بازی کی جس پر انہیں واپس جانا پڑا۔ ہنگامہ آرائی جاری ہے۔ ذیشان مغل جو کہ جائے حادثہ پر موجود ہے، ذیشان آپ نے پوری رات جائے حادثہ پر آپ موجود رہے، مسلسل اپڈیٹ کرتے رہے، سما کی DSNG کو نشانہ بنایا، کیمرہ مین پر تشدد کیا گیا، لیکن پھر بھی سما کی ٹیم وہاں موجود رہی، مسلسل اپڈیٹڈ رکھا۔ اب کیا صورتحال ہے ریسکیو کے آپریشن سے متعلق بتائیے گا۔ جی بالکل، اس واقعے کو تقریباً 8 گھنٹے سے زائد کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن مشتعل افراد کی جانب سے جو ہے رات گئے بھی اس وقت حملہ کیا گیا، جس کے بعد جو ہے پولیس نے کچھ رسپانس کیا، لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے مشتعل افراد ایک بار پھر سے سڑکوں پر نکل آئے اور جو نیپا پل ہے اسے ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا، مختلف جو ہے رکاوٹیں لگا کر اس ٹریفک کو بلاک کیا گیا۔ جو شہری تھے صبح سویرے دفاتر جانے والے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں جو ہے بادل راستہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا ورکرز تھے، اس کے علاوہ صحافی حضرات تھے، ان پر تشدد کیا گیا، خاص طور پر سما ٹی وی کے جو کیمرہ مین ہیں محمد رضوان، اور ان پر تشدد، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر افراد تھے ان پر تشدد کیا گیا، لیکن پولیس جو تھی قریبی موجود تھی، خاموش تماشائی بنی رہی، اس تمام تر منظر کو دیکھتی رہی۔ آپ جو ہے صورتحال یہ ہے، مشتعل افراد کی جانب سے جو تشدد کیا گیا ہے اور تمام تر افراد کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، میڈیا کو کوریج سے روک دیا گیا ہے، اس کے باوجود جو ہے یہاں پر جو عمل تھا آپریشن کا وہ اس وقت منقطع ہے، مطلب روک دیا گیا ہے۔ اس وقت یہاں پر جو پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے اور ٹریفک پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری یونیورسٹی روڈ اختیار کر رہے ہیں وہ اب راشد مناس روڈ سے اپنے متبادل راستہ اختیار کر سکتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ نیپا چورنگی کا جو حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی جانے والے دونوں ٹریک ہیں، یہ بتائیے گا، آپ نے متبادل روڈ کے حوالے سے بات کی ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے عقب میں بھی ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ نیپا چورنگی ایک انتہائی اہم مرکز ہے یقینی طور پر۔ آج چونکہ دفاتر آپ کے جو اوقات ہے وہ بھی شروع ہو گئے ہیں، اسکول کے اوقات بھی شروع ہو گئے ہیں، تو ٹریفک کو کس طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے۔ جو جو یونیورسٹی روڈ ہے اور جو نیپا پل ہے، راشد مناس روڈ کی طرف تمام تر ٹریفک کو اس وقت ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، اور راشد مناس روڈ کی بات کی جائے تو یہاں پر خاصا رش دکھائی دے رہا ہے، خاصا دباؤ ہے ٹریفک کا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آج جو ہے اب جو پہلا روز ہے، پیر کا روز ہے، جس کے بعد جو ہے یہاں پر ٹریفک کی جو صورتحال ہے وہ ابتر دکھائی دے رہی ہے، جو ٹریفک کا دباؤ ہے وہ کافی زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپریشن ہے وہ تو یہاں پر رکا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو پولیس ہے وہ بھی قریب جانے سے اس وقت گریز کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جی تو یہ جو مشتعل افراد وہاں پر موجود ہیں، اب یہ وجہ ہے کہ پولیس جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قریب جانے سے قطراتی ہوئی نظر آ رہی ہے، واقعہ مطلب یہ جو ریسکیو اہلکار وہاں پر موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے، یہ تھوڑا تفصیل سے بتائیے۔ جی بالکل، جو ہماری بات ہوئی ہے، جو وہاں کے مکین ہے ان کی طرف سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو علاقے میں جو آپریشن اس وقت جاری ہے اسے فوری طور پر تیز کیا جائے۔ اعلیٰ حکام کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ یعنی کہ اعلیٰ حکام سے درخواست کی گئی ہے کہ فوری طور پر اس آپریشن کے لیے ہیوی مشینری کو یہاں پر رکھا جائے تاکہ یہ آپریشن ہے جلد سے جلد مکمل کیا جائے، کیونکہ 8 گھنٹے سے زائد کا یہاں پر وقت گزر چکا ہے۔ بچے کی تلاش تاحال یعنی کہ اس کی جاری ہے، کیونکہ بچے کی تلاش میں اس وقت رات گئے بھی آپریشن جاری رہا، جو اب اس وقت روک دیا گیا ہے۔ ان کا یہی مطالبہ ہے بارہا کہ یہاں پر جو ہیوی مشینری ہے اسے طلب کیا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا رات گئے کہ کیونکہ جو یہاں پر شاول منگایا گیا تھا وہ شاول کے اندر ایندھن ختم ہو گیا۔ ذیشان ایک منٹ، امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان میں جوائن کر چکے۔ منم ظفر صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ اس طرح کے واقعات منم صاحب جب ہم رپورٹ کرتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دلخراش واقعہ ہے، لیکن سر افسوس اس بات کا اس سے بھی زیادہ ہے کہ کب تک صرف نوٹس ہوتے رہیں گے، دعوے ہوتے رہیں گے، میڈیا اس حوالے سے بات کرتا رہے گا، سما کی ٹیم پر بھی سر تشدد کیا گیا پوری رات، تو کب تک اس طرح کا سر کس سے سوال کریں، ارباب اختیار کہاں ہے؟